السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ، ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولا من قبلک رسول آپ سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے بنائے، لہم ان کے لیے، ازواجن جوڑے یعنی بیویاں، وذریہ اور اولاد۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ بغیر بیوی بچوں کے تھے، بغیر خاندان قبیلے کے، یا پھر وہ انسان نہیں بلکہ فرشتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے زمین میں تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ کیسے بن سکتے تھے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت ازواج کا عیب لگایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزر چکے ہیں وہ سب خاندان اور قبیلے والے تھے، ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے، تو اس لیے رہبانیت کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ بھی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دیں، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، جبکہ اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اپنی حکمت و مشیت کے مطابق معجزہ دکھا سکتا ہے۔ لکلی اجل کتاب، لکلی ہر ایک کے لیے، اجل ایک مقررہ وقت، کتاب لکھا ہوا ہے، یعنی ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ معاملے کا اختیار کفار کے پاس نہیں ہے بلکہ اللہ کی مشیت میں موقوف ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یمحو اللہ مٹا دیتا ہے اللہ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ویثبت اور وہ ثابت رکھتا ہے، وعندہ اور اس کے پاس ام الکتاب، ام الکتاب ہے یعنی لوح محفوظ ہے۔ ام ماں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اصل کتاب مراد ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو اس کا ظاہری مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو جب چاہے منسوخ کر دے اور جب چاہے باقی رکھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ کچھ احکامات کو منسوخ بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی اس طرح سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر ہے، لکھی ہوئی موجود ہے لوح محفوظ میں، تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں اس میں سے جو چاہے مٹا سکتے ہیں، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ باقی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا۔ جیسے آپ نے کئی احادیث پڑھی ہیں کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر آپ نے یہ حدیث بھی پڑھی کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تو یہ ساری احادیث اسی لیے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تقدیر میں جو چاہیں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ مٹانا چاہیں تو مٹا بھی سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی شکوۃ او ذنبا فامحوہ فإنک تمحو ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب فاجعلہ سعادۃ ومغفرہ۔ ابن کثیر۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھ رکھا ہے تو اسے مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوح محفوظ ہے، بس تو بدبختی کو سعادت مغفرت سے بدل دے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ وَإِمَّا اور اگر، نُرِيَنَّكَ ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذی بعض وہ جو، نعدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک یا ہم فوت کر لیں آپ کو،
انما بس بے شک صرف علیک البلاغ آپ پر تو پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب اور ہم پر حساب ہے، یعنی حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں دکھا دیں، یا پھر ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے فوت ہونے کے بعد ان پر عذاب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں ان پر عذاب لانے پر قادر ہیں۔ آپ کا کام صرف اللہ کے احکامات کو پہنچا دینا ہے اور حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اولم یروا کیا اور نہیں وہ دیکھتے، انا بے شک ہم نأتی الارض ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها ہم گھٹاتے ہیں، من اطرافها اس کے کناروں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کہ زمین کو کناروں سے گھٹانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر، مشرکین پر، عرب کی سرزمین کو تنگ کر رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، جبکہ شرک ختم ہو رہا ہے۔ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، واللہ اور اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، لا معقبہ نہیں کوئی پیچھے کرنے والا، لحکمہ اس کے حکم کو، اس کے احکامات کو، وہو سریع الحساب اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لا معقبہ، لا جو ہے اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، یعنی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ کے فیصلوں کو رد کر سکے، پیچھے کر سکے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، وقد اور بلا شبہ مکرہ چالیں چلیں، تدبیریں کیں، اللہ زینہ ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فللہ المکر جمیعا بس اللہ کے لیے ہیں تمام کی تمام تدبیریں، یعلم وہ جانتا ہے ما تکسب جو کماتی ہے کل نفس ہر جان، وسیعلم الکفار اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار کس کے لیے ہے انجام گھر کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ سے پہلے دوسرے جو کافر تھے وہ بھی رسولوں کے مقابلے میں مکر و فریب کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے آگے ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی، تو اسی طرح اللہ کے آگے ان کافروں کا بھی کوئی مکر ٹھہر نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے باخبر ہے کہ وہ کس طرح کے عمل کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو جزا یا سزا عطا فرمائیں گے۔ عقبی الدار انجام گھر کا، گھر سے مراد یہاں پہ آخرت کے گھر کا انجام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اور کہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا نہیں آپ بھیجے ہوئے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ ہی گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب جنس ہے یعنی اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ۔ ومن عندہ علم الکتاب اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مراد ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ مشرکین مکہ اہم معاملات کے بارے میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے مسائل کا حل پوچھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں تم ان سے پوچھ لو۔